مشرق وسطی میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ کافی عجیب ہے۔ ایک طرف تو ایران کی لڑائی امریکہ اور اسرائیل سے ہے، لیکن حملے وہ کر رہا ہے اپنے ہی پڑوسی عرب ملکوں پر۔ تو آخر چل کیا رہا ہے؟ چلیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایران اپنے ہی مسلمان پڑوسیوں کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ مطلب قطر، کویت، سعودی عرب، ان پر میزائل داغنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہی وہ پہیلی ہے جو سب کے ذہن میں ہے۔ اچھا، اب ذرا ایران کا اپنا موقف سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ٹارگٹ عرب ملک ہیں ہی نہیں، ہم تو اصل میں ان ملکوں کے اندر موجود امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اڈے وہاں کر کیا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں آج نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق میں ملے گا۔ تو چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان غیر ملکی فوجی اڈوں کی کہانی آخر شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی جو آخری سپر پاور تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب اس کے ٹوٹنے سے جو ایک بڑا خلا پیدا ہوا، اسے فوراً برطانوی سلطنت اور اس کے اتحادیوں نے آ کر پر کر دیا اور یوں پورے عرب علاقے پر اپنا کنٹرول جما لیا۔ اب انگریزوں نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا۔ انہوں نے عرب بادشاہوں کو کہا کہ دیکھیں، آپ ہی حکمران رہیں گے، سڑکیں بنائیں، عمارتیں بنائیں، تاکہ عوام آپ ہی کو اپنا لیڈر سمجھیں۔ لیکن جو اصل طاقت ہے یعنی فوج، دفاع اور سارے وسائل، وہ ہمارے پاس یعنی برطانوی سلطنت کے پاس رہیں گے۔ اور بس اسی طرح تاریخ میں پہلی بار عرب دنیا میں غیر ملکی فوجی اڈوں کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن پھر آئی دوسری جنگ عظیم اور اس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب برطانیہ کی سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی سپر پاور ابھر رہی تھی، امریکہ۔ یہ پاور کا ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو معاشی طور پر اتنا کھوکھلا کر دیا کہ وہ اب دنیا بھر میں پھیلے اپنے فوجی آڈوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور جیسے ہی انگریزوں نے قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے، امریکہ نے فوراً ان کی خالی کی ہوئی جگہ کو پر کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ لیکن امریکہ کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل جیسی کچھ شخصیات نے اپنے ملک میں امریکی اڈوں کی بہت سخت مخالفت کی، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے امریکہ عرب دنیا میں کوئی بڑا اڈا نہیں بنا سکا۔ لیکن پھر ان کے قتل کے بعد امریکہ کے لیے جیسے راستہ صاف ہو گیا۔ تو اب امریکہ کو اپنے ہمیشہ کے اڈوں یعنی فار ایور بیسز بنانے کے لیے صرف ایک بہانے کی، ایک جواز کی ضرورت تھی، اور یہ بہانہ اسے ملا صدام حسین کی شکل میں۔ اور یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پیچیدہ جال تھا۔ ہوا یہ کہ پہلے صدام نے جنگ کا قرض واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس سے سارے عرب بادشاہ اس کے دشمن بن گئے۔ پھر مبینہ طور پر امریکی سفیر نے صدام کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ کویت پر حملہ کرے تو امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ہی صدام نے کویت پر قبضہ کیا، امریکہ نے فوراً پینترا بدلا اور عرب بادشاہوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ بھائی صدام تو اب تم لوگوں پر بھی حملہ کرنے والا ہے۔ اب ڈرے ہوئے عرب بادشاہوں نے جب امریکہ سے تحفظ مانگا تو امریکہ نے اس کے بدلے ان کی زمینوں پر مستقل فوجی اڈے بنانے کی اجازت لے لی۔ اور بس اسی طرح عرب دنیا میں امریکی آڈوں کا وہ نیٹ ورک قائم ہوا جو آج 30 سال بعد بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ اس پورے خطے پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ اور ہاں، یہ اڈے کوئی خاموش تماشائی نہیں بنے رہے۔ پچھلے 30 سالوں میں افغانستان اور عراق پر حملوں سے لے کر شام، لیبیا اور یمن میں ہونے والی کارروائیوں تک یہ اڈے اس خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ایک طرح سے ان اڈوں نے پوری مسلم دنیا کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ تو چلیں اب واپس اپنے اسی پہلے سوال کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا تاریخی پس منظر آج کے حملوں کی وضاحت کیسے کرتا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد ایران وہ پہلا اسلامی ملک بن کر سامنے آیا ہے جس نے اس پورے سسٹم کو براہ راست چیلنج کیا ہے۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے مبینہ طور پر ایران پر حملے کیے تو ایران نے جواب میں عرب ملکوں کو نہیں بلکہ ان کے اندر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو اپنا ہدف بنایا۔ اور یہ حملے کوئی معمولی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر کویت میں امریکہ کا جو سب سے بڑا گودام ہے کیمپ عارف جان، اسے نشانہ بنایا گیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر $1 ارب سے بھی زیادہ مالیت کا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا گیا۔
اور تو اور سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر 5 بڑے امریکی طیاروں کو تباہ کیا گیا۔ یہ سارے اعداد و شمار ایران کے اس دعوے کو کافی مضبوط کرتے ہیں کہ اس کا اصل ہدف امریکی اثاثے تھے۔ اور اس پورے تنازع کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا اشارہ ایران کے سپریم لیڈر کے اس بیان سے ملتا ہے جس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جب تک یہ امریکی اڈے موجود ہیں یہ جنگ جاری رہے گی، یعنی یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ اڈے جو کبھی خطے پر کنٹرول کی علامت سمجھے جاتے تھے اب خود اس تنازع کا مرکز بن چکے ہیں، اور یہ صورتحال ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب غیر ملکی فوجی اڈے ہی جنگ کا میدان بن جائیں تو پھر مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور استحکام کا مستقبل آخر کیا ہو سکتا ہے؟